دوستوں کہتے ہیں کہ جہاں آج متحدہ عرب امارات آباد ہے، آج سے 6000 سال پہلے یہاں کسی انسان کے بسنے کا وجود تک نہیں تھا۔ ان ریگستانوں کو آج سے 4 سے 5000 سال پہلے بدو قبائل نے آ کر آباد کیا تھا۔ ان بدو لوگوں کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اردن، سعودی عرب، مصر، عراق اور شام جیسے ممالک میں یہ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ان کا زیادہ تر ذریعہ معاش اونٹ، گھوڑے اور بھیڑ بکریاں پالنا ہوتا تھا۔ یہ لوگ اپنے مستقل گھر بنانے کی بجائے جہاں کہیں پانی ملتا یا کھانے کی کوئی چیز دستیاب ہوتی وہیں پر اپنے ڈیرے ڈال لیتے تھے۔ یہ بدو لوگ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ہر قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا۔ زمانہ اسلام سے پہلے مسیحیت ان لوگوں کا مذہب ہوا کرتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی تو عرب کے بیشتر ممالک نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ کچھ سرداروں نے مزاحمت بھی کی، لیکن متحدہ عرب امارات کے ان قبیلوں میں اسلام کی صحیح شمع خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلائی، اور یوں عرب امارات کی ان ریاستوں میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ یورپ میں اندلس کے غروب ہونے تک متحدہ عرب امارات کے ان علاقوں میں بھی اسلام عروج پر رہا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی آپسی ریشہ دوانیوں نے اسلامی طاقت کو کمزور کیا، ویسے ہی اہل یورپ مسلم ممالک پر اپنی بادشاہت کے خواب دیکھنے لگے۔ عثمانی حکمرانوں کا جب بحیرہ عرب کے ساحلوں پر زیادہ زور نہ چل سکا تو اہل پرتگال متحدہ عرب امارات کے ان ممالک کو اپنی ملکیت بنا بیٹھے۔ پرتگالیوں کے بعد یہ علاقہ کچھ عرصہ ڈچ امپائر کا بھی حصہ بنا رہا۔ 1820 میں یہ علاقہ برطانوی حکومت کے نگین ہو گیا۔ برطانوی حکومت نے اس خطے کو ریاست ہائے ساحل متصالح کا نام دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے ساتھ ہی برطانوی حکومت کا جب زوال شروع ہوا تو دنیا کے بیشتر برطانوی مقبوضہ ممالک آزاد ہونے لگے۔ 1970 سے پہلے برطانوی اپنی فوجوں کو سرزمین عرب سے نکال چکے تھے، لیکن اپنے بعد کسی خاص حکومت کو چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے۔ 2 دسمبر 1971 کے روز متحدہ عرب امارات نے زید بن سلطان ال نہیان کی قیادت میں آزادی حاصل کی، اور دنیا کے بیشتر ممالک نے متحدہ عرب امارات کی اس آزادی کو تسلیم کر لیا۔ 7 دن بعد یعنی 9 دسمبر کو اقوام متحدہ نے متحدہ عرب امارات کی اس آزادی کو بھی تسلیم کر لیا۔ ابوظہبی جو رقبے میں UAE کی سب سے بڑی ریاست تھی، سلطان کا تعلق بھی ابوظہبی سے ہی تھا، اور ملک کا سب سے اہم حصہ بھی یہی شہر اور یہی ریاست تھی۔ دبئی، شارجہ، عجمان، ام القوین، فجیرہ اور ابوظہبی یونین کی شکل میں آزاد ہو چکے تھے، لیکن راس الخیمہ ان سبھی سے آزاد ایک الگ ریاست کی شکل میں تھا۔ آزادی کے اگلے سال 10 فروری 1972 کے روز راس الخیمہ نے بھی متحدہ عرب امارات میں شمولیت کا اعلان کر دیا، اور یوں 7 ریاستوں کے وجود سے متحدہ عرب امارات وجود میں آیا۔ دوستوں، ہم نے UAE کے ماضی سے آپ دوستوں کو روشناس کروا دیا۔ اب آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس YouTube چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ رشتہ اسی طرح برقرار رہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کے دلچسپ و عجیب حقائق اور اہم ترین معلومات کی۔ دوستوں، یہ ملک UAE 83,600 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ اس وقت دنیا کا 114واں بڑا ملک ہے۔ خلیفہ بن زید ال نہیان ملک کے صدر ہیں۔ محمد بن راشد ال مختوم ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ UAE میں سرکار کا نظام نہ تو جمہوری ہے اور نہ ہی شاہی، بلکہ یہ آئینی بادشاہت کے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ ابوظہبی ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ ملک کا 86% رقبہ یعنی 67,340 مربع کلومیٹر کا رقبہ ریاست ابوظہبی کی ملکیت ہے۔ 3,885 کلومیٹر یعنی ملک کے 5% رقبے پر ریاست دبئی قائم ہے۔ تیسری بڑی ریاست شارجہ ہے جو 3.3% رقبے یعنی 2,590 مربع کلومیٹر کی ملکیت ہے۔ 16,084 مربع کلومیٹر یعنی 2.2% رقبے پر راس الخیمہ کا جھنڈا لہراتا ہے۔ اسی طرح فجیرہ اور ام القوین کے بعد عجمان ملک کی سب سے چھوٹی ریاست ہے۔
جو ایک شہر کے رقبے پر مشتمل ہے۔ رقبہ صرف 259 مربع کلومیٹر ہے۔ 97,70,000 افراد کی آبادی کے ساتھ متحدہ عرب امارات دنیا میں 92 نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ دنیا میں مہاجرین کی فیکس کے حوالے سے سب سے زیادہ تعداد بھی اسی ملک میں بستی ہے۔ یہاں ملکی آبادی 11% جبکہ غیر ملکی باسی 89% کے قریب ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ غیر ملکی بھارت سے، پھر پاکستان، بنگلہ دیش، فلپین، ایران، چائنا اور دوسرے ممالک کے رہنے والے آتے ہیں۔ عرب امارات کے ایک قانون کے مطابق جو غیر ملکی 20 سال سے اس ملک میں رہ رہا ہے، جو فر عربی بول سکتا ہے اور اس عرصے کے دوران انہوں نے UAE کے کسی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا ہو، اس ملک کی شہریت کے قابل ہیں۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی صرف 14 لاکھ غیر ملکی عرب امارات کی شہریت رکھتے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا مذہب یہاں اسلام ہے۔ ملکی آبادی کے 76% لوگ مسلمان ہیں۔ 12.6% مسیحی آبادی بھی یہاں پر بستی ہے۔ 6.6% ہندو، 2% بدھ لوگ، 1% میں سکھ، بہائیت اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی یہاں پر آباد ہیں، جبکہ باقی چند سو افراد کسی بھی مذہب سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے۔ یاد رہے متحدہ عرب امارات کی لگ بھگ 100% آبادی مسلمان ہے۔ جو غیر مسلم اس ملک میں بس چکے ہیں وہ سبھی دوسرے ممالک سے عرب امارات میں کام کاج کے سلسلے میں آ کر بسنے والے لوگ ہیں۔ 33 لاکھ افراد کی آبادی کا حامل دبئی شہر ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ ابوظہبی ملک کا دارالحکومت ہے۔ عرب امارات میں سرکاری اسکولوں میں نصاب عربی زبان میں ہوتا ہے اور عربی زبان میں وہاں تعلیم مفت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں پرائیویٹ اسکولز اور کالجز بھی ہیں جو غیر ملکی زبانوں اور خاص کر انگریزی زبان میں تعلیم مہیا کرتے ہیں۔ عرب امارات میں آج تعلیم کی شرح 93% پر پہنچ چکی ہے۔ عربی لوگوں کی شکار اور خاص کر باز کے ذریعے شکار کی آپ نے کئی ویڈیوز دیکھ رکھی ہوں گی۔ آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اسی شوق کے سبب باز کو عرب امارات کا قومی پرندہ مانا جاتا ہے۔ عریبین باراسنگا عرب امارات کا قومی جانور مانا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں عریبین باراسنگا چڑیا گھروں اور پارکوں کی زینت بننے کی سوا ملک میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ عرب کی ان ریاستوں میں جو جانور سب سے زیادہ ہے وہ ہے ریت کا شہزادہ یعنی اونٹ، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اونٹ کو متحدہ عرب امارات کا قومی جانور تک نہیں مانا جاتا۔ طیبرس کے پھول کو اس ملک کا قومی پھول مانا جاتا ہے۔ جنڈ کے درخت کو اس ملک کا قومی درخت مانا جاتا ہے۔ سال 2018 میں اس ملک میں سیاحت کی غرض سے آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد 1,60,00,000 کے قریب تھی۔ سیاحوں کی اس تعداد سے متحدہ عرب امارات نے اپنی ملکی معیشت کا 10% حصہ پورا کیا تھا۔ عرب امارات میں اس وقت لگ بھگ 4,818 مسجدیں ہیں۔ 10,000 سکھوں کے لیے ایک وقت میں عبادت کرنے کے لیے ایک گردوارہ بھی ہے۔ مسیحی آبادی کے لیے 9 چرچ بھی وہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ ایک بدھسٹ ٹیمپل بھی ہے جہاں بدھ مذہب کے لوگ اپنی عبادات کو مکمل کرتے ہیں۔ یمن، قطر، عمان، بحرین اور متحدہ عرب امارات عرب کے وہ ممالک ہیں جہاں پر ہندو برادری کی عبادت کے لیے مندر بھی قائم ہیں۔ عرب امارات میں ہندو مندروں کی تعداد 5 کے قریب ہے اور چند ایک مزید تعمیر بھی ہو رہے ہیں، جبکہ مشرق وسطی میں سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ایک بھی ہندو مندر نہیں ہے۔ عرب امارات کی ایک ریاست ابوظہبی کے شہر ابوظہبی میں ایک رہائشی علاقہ جسے مصدر سٹی کا نام دیا گیا ہے، عرب کا ایک واحد ایسا شہر ہے جہاں نہ تو گندگی ہے اور نہ ہی سڑکوں پر دھواں چھوڑتی گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ سولر سسٹم، وائن ٹربائنوں اور ویسٹ سے انرجی پیدا کی جا رہی ہے۔ سڑکوں پر بجلی سے چلنے والی کاریں اور شہر میں سفر کے لیے سرکاری میٹرو ہے، مگر اس میٹرو کا سائز صرف ایک فیملی کے بیٹھنے کی طرز پر بنایا گیا ہے۔